الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے؟ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے پڑھ یا سن لے، اس کی تنگ دستیاں دور کر، اس کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے؟ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہونے والے مختلف آڈیو بیانات کو تحریری صورت میں بنام فیضان بیانات عطار المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے شعبہ بیانات امیر اہل سنت کی طرف سے ترمیم و اضافے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الکریم، ان بیانات سے اب شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ ایک بیان کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے کو رسالے کی صورت میں منظر عام پر لا رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مٹیالی زمین، نیلا آسمان، ویران صحرا، سرسبز میدان، خوبصورت باغات، لہلہاتے کھیت، مہکتے پھول، بہتی نہریں، ابلتے چشمے، چمکتے ستارے، مختلف اقسام کے پھل، خوبصورت چاند، روشن سورج، لاجواب معدنیات، مختلف جمادات اور بے شمار حیوانات انسان کے فائدے کے لیے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 29، ترجمہ کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ کریم نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ کریم کی حکمت و قدرت کی معرفت یعنی پہچان نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ کریم کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کریم کا انکار کر سکتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح یعنی جائز و حلال ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ساری کائنات تو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، آخر انسان کو کس لیے پیدا فرمایا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ کریم قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت 56، ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے
اور اس طلب میں منہمک یعنی گم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت یعنی پہچان حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے انسان کا مقصد پیدائش واضح ہو گیا کہ انسان کو رب کریم نے اپنی عبادت و پہچان کے لیے بنایا، مگر افسوس آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو گویا بھلا چکے ہیں، کیونکہ جو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، ہم اس کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ اسی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھے۔ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مال و دولت کی حرص اس قدر دل پر غالب آ چکی ہے کہ بندہ راتوں رات امیر و کبیر بننے کے سہانے خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کاش 5 لاکھ کا انعام لگ جائے، اے کاش 10 روپے کے ٹکٹ پر 3 لاکھ کا انعام لگ جائے، حتیٰ کہ امیر و کبیر بننے کی دھن اس پر ایسی سوار ہوتی ہے کہ اسے جوئے جیسی بری لت لگ جاتی ہے۔ بینک بیلنس بڑھانے کی خاطر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ لہذا اگر کوئی مسلمان اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، تو اس پر شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کیجیے، اسے مال کی تباہ کاریاں بتائیے، حرص و لالچ کے نقصانات سے آگاہ کیجیے، اسے سنت و بھرے اجتماعات و مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دیجیے، بلکہ اپنے ساتھ لائیے اور مدنی قافلوں میں سفر کروائیے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جب کوئی سمجھاتا ہے تو وہ توجہ سے بات سننے کے بجائے غافلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے اور سر کھجاتے ہیں۔ یاد رہے کہیں ایسا نہ ہو آپ ہمت ہار کر انہیں جھاڑنا یا ڈانٹنا شروع کر دیں یا انفرادی کوشش کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لہذا ہمت مت ہاریے گا اور نرمی و پیار سے انفرادی کوشش جاری رکھیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کا دل بھی چوٹ کھا ہی جائے گا اور وہ بھی اپنے برے ارادوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر آ ہی جائیں گے۔ یاد رکھیے بعض اوقات شیطان لعین تنگ دستی کا خوف دلاتا اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب مال و دولت جمع کرنے پر اکساتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ فرمائیں، انشاءاللہ شیطانی وسوسہ دور ہوگا اور تنگ دستی کا خوف جاتا رہے گا۔ اس ضمن میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیے اور اپنے لیے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنے کا سامان کیجیے۔ چنانچہ جنگل میں گھی اور شہد کی تمنا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کسی جنگل میں تھے کہ شیطان نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور یہ جنگل ہلاکت خیز ہے، یہاں آبادی ہے نہ کوئی انسان۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ اس جنگل کو زیادہ راہ کے بغیر طے کریں گے اور عام راستہ چھوڑ کر چلیں گے تاکہ کسی انسان سے سامنا نہ ہو، اور خود کچھ نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ ان کے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے۔ پھر وہ راستے سے ہٹ کر جدھر رخ تھا چل پڑے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جتنا چاہا میں چلتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر چلا آ رہا ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہی زمین پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، مگر وہ چلتے رہے حتیٰ کہ میرے سر پر آ پہنچے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگے، لگتا ہے اس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے اور بھوک پیاس کی شدت سے بے ہوش ہے، اس کے منہ میں گھی اور شہد ڈالو شاید اسے ہوش آ جائے۔ پھر وہ گھی اور شہد لائے تو میں نے اپنا منہ اور دانت مضبوطی سے بند کر لیے، پس انہوں نے چھری لا کر میرا منہ زبردستی کھولنا چاہا تو میں ہنس پڑا اور منہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں۔
پھر میں نے انہیں شیطانی وسوسے والا واقعہ سنایا۔ اے عاشقان اولیاء، یہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا ہی حصہ تھا کہ وہ اسباب اختیار کیے بغیر محض اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے اور شیطان لعین کے وسوسوں کے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور اسباب کو بھی اختیار کریں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگ شہد بہت استعمال کرتے تھے۔ الحمدللہ شہد کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شہد استعمال کرنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ الحلواء والعسل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بھی بہت پسند تھے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کدو یعنی لوکی کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم بھی کدو بہت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک درزی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی، میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی قاشیں تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا۔ حضرت ابو طالوت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ کدو کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے درخت، تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر پسند ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے محبوب رکھا کرتے تھے۔ کدو کے طبی فوائد۔ الحمدللہ طب کے ماہرین نے لوکی شریف کے بہت سے طبی فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ آئیے 7 طبی فوائد ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، لوکی میں موجود قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ کا استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، لوکی میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے۔ نمبر 3، لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ 4، قبض کے مریضوں کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے۔ 5،
کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ 6. پیشاب کے امراض، معدے کے امراض اور یرقان یعنی پیلیا جانڈس کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 7. اس کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ابھی ہم نے سنا لوکی شریف ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم بھی اس کو انتہائی شوق سے کھانا پسند کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوکی شریف کو اپنی غذا میں شامل کریں۔ ہمارا تو بس یہی ذہن ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے وہی اپنی پسند، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے وہی اپنی ناپسند۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدو شریف سے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو ہمیں بھی کدو شریف کو پسند کرنا اور اسے سنت کی نیت سے شوق سے کھانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گانا سننا ناپسند ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ بہرحال اگر ہم نے یہ اصول اپنی زندگی پر نافذ کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا رب کریم کی ذات پر بہت کامل ایمان ہوتا تھا۔ یہ حضرات تنگ دستی سے نہیں ڈرتے، فاقے کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اے عاشقان رسول، تنگ دستی آتی ہے تو آئے، مگر ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تنگ دستی کا خوف نکالنے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے واقعات پڑھتے اور سنتے رہیے۔ یاد رکھیے، یہ مشاہدہ ہے کہ جو دنیا سے دور بھاگتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ہمیں دنیاوی منصب اور مال و دولت کو پانے کی کوششیں کرنے والوں سے سبق لینا چاہیے، جو ایک سیٹ جیتنے کی خاطر لاکھ جتن کرتے ہیں مگر بعض اس سے پہلے ہی موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دولت کا نشہ انتہائی خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ ہمیں دنیا، مال دنیا اور دنیاوی منصب کے پیچھے بھاگنے، تنگ دستی سے خوف کھانے، کم وسائل اور غربت کا رونا روتے رہنے کے بجائے صبر و قناعت اور توکل علی اللہ والی زندگی گزارنی چاہیے، کہ یہی ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آئیے ضمن میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش کا ایک حسین واقعہ سنیے اور نصیحت حاصل کیجیے۔ چنانچہ تنگ دستی کی شکایت کرنے والے پر انفرادی کوشش۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سادات کرام میں سے ایک صاحب زادے گردش ایام کی زد میں آ کر تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ وہ میرے پاس تشریف لاتے اور اپنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر مفلسی و غربت کی شکایت کیا کرتے۔ ایک دن جب وہ بہت ہی پریشان و مغموم تھے، میں نے ان سے کہا، صاحب زادے، یہ ارشاد فرمائیے کہ جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو، کیا وہ بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، ایک مرتبہ آپ کے جد اعلیٰ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں اپنے چہرہ مبارکہ پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، اے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے ایسی طلاق دی جس میں کبھی رجعت یعنی دوبارہ لوٹنا نہیں۔ شہزادے حضور، کیا اس قول کے بعد بھی سادات کرام کا غربت و افلاس میں مبتلا ہونا تعجب کی بات ہے؟ وہ کہنے لگے، واللہ یعنی اللہ پاک کی قسم، آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخش دیا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد شہزادے نے کبھی بھی اپنی غربت کا شکوہ نہ کیا۔
زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اے عاشقان امام احمد رضا، اس واقعے سے معلوم ہوا کبھی بھی مشکل حالات اور تنگ دستی سے گھبرا کر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی دنیاوی مال و دولت کی کثرت میں نہیں، بلکہ اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی کی اصلاح کی ضرورت پڑے تو بڑی حکمت عملی سے اس کے مرتبہ و مقام کا لحاظ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنے پیار بھرے انداز میں سیدزادے پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی۔ کوئی ایسا لفظ نہ بولا جس سے ان کو شرمندگی ہو، اور نہ ہی سخت لہجہ استعمال کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی میٹھے انداز میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے، ایسی تنگ دستی ضرور اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو گناہوں سے رکنے کا سبب ہو، اور اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ کرے۔ نیز بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے، مگر افسوس بعض نادان تنگ دستی میں مبتلا ہو کر بے صبری کرتے ہوئے شکوے شکایات اور رب کریم کی ناشکری اور نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اور بعض بے وقوف تو معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بک جاتے ہیں۔ تنگ دستی و محتاجی میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی تنگ دستی سے پناہ طلب کرتا رہے جو اسے شکوے شکایات، رب کریم کی ناشکری و نافرمانی اور کفریہ کلمات بکنے پر ابھارے اور ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، نزع میں دید بدر الدجا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ غریب و تنگ دست اور مسکین شخص اگر اپنی غربت و مفلسی پر صبر اور صرف صبر کرے اور لوگوں کے آگے شکوے شکایات کر کے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ غریب اس لیے بھی فائدے میں ہے کہ اس کے پاس گناہوں کی دنیاوی آسائشیں، آلات و اسباب اور وسائل نہیں ہوتے، جبکہ کئی مالداروں اور دنیا داروں کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بعض غریب لوگ جب مالداروں اور دنیا داروں کی عیش و عیاشیاں اور سہولیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں کچھ اس طرح کی خواہشات انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، مثلاً اے کاش میرے پاس بھی نیٹ ہوتا، نیٹ والا موبائل ہوتا، کمپیوٹر ہوتا، ٹی وی ہوتا تو میں بھی ان کی طرح فلمیں ڈرامے دیکھتا، موسیقی سنتا، اپنی گاڑی میں عمدہ قسم کا ٹیپ لگوا کر گانے بجاتا وغیرہ۔ یاد رکھیے، گناہ کا پکا ارادہ کرنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ نہ کر سکا ہو۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 286 پر لکھا ہے، اگر کوئی مجمع خیر کا ہو، یعنی نیک لوگوں کا اجتماع ہو، اور وہ نہ جانے پایا اور خبر ملنے پر اس نے افسوس کیا تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حاضرین کو، اور اگر مجمع شر کا ہو، یعنی برے لوگوں کا اجتماع ہو، اس نے اپنے نہ جانے پر افسوس کیا تو جو گناہ ان حاضرین یعنی وہاں موجود لوگوں پر ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا۔ نیز بہر شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 615 پر لکھا ہے، اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم یعنی پکا ارادہ کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔ پکا ارادہ عزم کہلاتا ہے۔ جب ذہن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پکا ارادہ کر لے، نفس کو اس کی جانب مائل کر لے اور اس کو حاصل کرنے کی نیت بھی کر لے تو یہ عزم یعنی پکا ارادہ کہلاتا ہے۔ اس صورت میں اگر نیکی کا ارادہ ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اور گناہ کا ارادہ تھا تو اس پر پکڑ ہوگی، اگرچہ کسی سبب سے وہ اس گناہ کو نہ کر سکا۔
اس بات کو یوں سمجھیے کہ جمعرات کا دن تشریف لایا اور شب جمعہ کو کسی کا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کا معمول تھا، مگر وہ بیچارہ کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اسے تو اجتماع میں جانا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج تو شب جمعہ ہے اور مجھے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنی تھی، لیکن تب تک اجتماع کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب اگر واقعی اسے اجتماع کی حاضری سے محرومی کا افسوس ہوا تو انشاءاللہ اسے شرکت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کسی نے گناہ کا پکا ارادہ کیا، مثلا فلم دیکھنے کی غرض سے سینما گھر کی طرف چلا، مگر جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ لوگ تو فلم دیکھ کر واپس آ رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ فلم تو ختم ہو چکی ہے، یہ سن کر اس نے فلم نہ دیکھنے پر افسوس کا اظہار کیا تو اسے فلم دیکھنے کے پکے ارادے کا گناہ ملے گا۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاں ہوں، پے مرشدی دے شفا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ جس طرح لوگ تنگ دستی کا رونا روتے ہیں، اسی طرح کسی عزیز کے انتقال پر بے صبری کرنا اور رونا پیٹنا بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ خصوصاً عورتیں میت پر بہت زیادہ روتی پیٹتی اور چیختی چلاتی ہیں۔ اگر کسی کا اسپتال میں انتقال ہو جائے تو اسپتال میں خوب ہنگامہ کیا جاتا اور توڑ پھوڑ مچائی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز اور اسپتال کے عملے کو دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح کرنے سے یقیناً مرنے والا زندہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی موت اس کے پسماندگان کے لیے زبردست امتحان کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر صبر کرنا اور بالخصوص زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ بے صبری سے صبر کا اجر تو ضائع ہو سکتا ہے، مگر مرنے والا پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ یاد رہے، میت کے غم میں آنسو بہانے میں حرج نہیں، البتہ نوحہ کرنا یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے دن دوزخ میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف دوزخیوں کی دائیں طرف، دوسری بائیں طرف۔ وہ دوزخیوں پر یوں بھونکتی رہیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی رال کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رال میں آگ بہت جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نائحہ یعنی نوحہ کرنے والی پر اس دن خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کو مجروح یعنی ان کے دل غمگین و زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی سخت حرام ہے۔ چونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں، اس لیے عموماً نائحہ تانیث یعنی مؤنث کا صیغہ یعنی کلمہ ارشاد فرمایا۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال پر بعض خواتین دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی مرنے والے سے انبن چل رہی تھی۔ نیز ایسی عورتیں زیادہ چلاتی اور روتی ہیں، لیکن دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، ہماری تو جان چھوٹی، یہ تنگ بہت کرتا تھا، بے پردگی اور فیشن نہیں کرنے دیتا تھا،
شرعی پردہ کرواتا تھا، فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سننے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس، وفا کسی جانے والے کی طرح جا چکی ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ آئے دن ایسی دردناک خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بیٹوں نے ہی اپنے سگے باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ زمین و جائیداد کے جھگڑے میں کئی بیٹوں نے باپ کو اس لیے مار دیا کہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے اور مزے کرے۔ زمین و جائیداد تو ہاتھ کیا آتی، الٹا انہیں ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے ہیں، بالآخر سزائے موت ان کا مقدر بن جاتی ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑھاپے میں انسان کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے پرائے سب ستاتے ہیں، بیماریاں اور آزمائشیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ انسان ہر چیز اور ہر شخص سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، مگر افسوس مال کی محبت اس کے دل میں جوان رہتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، نمبر 1 حرص، نمبر 2 لمبی امید۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ کئی بوڑھے لوگ بڑھاپے میں بھی بلا ضرورت سخت محنت کرتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے کے سبب ان کی کھال لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہیں تو جواب ملتا ہے دکان پر جا رہے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں نماز کی فرصت نہیں ملتی، داڑھی شریف نہیں رکھتے، ترغیب دلائی جائے تو کہتے ہیں دعا کریں، ان پر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اگر بار بار سمجھائیں تو کہتے ہیں ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور پھر دکان پر جا کر دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر اخبار میں آتا ہے کہ فلاں کو بانڈز کی گڈیاں چھیننے کی کوشش میں گولی مار دی گئی، تو یوں بیچارے کے بانڈز بھی چھن جاتے ہیں اور اسے موت کی گھاٹ بھی اتار دیا جاتا ہے۔ اب تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھ جاتا ہے، اپنے پرائے سب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ احتجاج ہوتا ہے کہ FIR کاٹی جائے، قاتلوں کو پکڑا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اور لوگ اس سانحے کو بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی بعض تاجروں یا ان کے بچوں کو اغوا کر کے تاوان کی رقم طلب کرتے ہیں، اور تاوان نہ دینے پر قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، بلکہ اکثر تو قتل کر کے لاش کسی کچرا کنڈی میں پھینک جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی غریب ہاتھ لگ جائے تو رانگ نمبر سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ خود کنگلا ہے، ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ یاد رہے، مطلقاً مالدار ہونا کوئی عیب نہیں۔ اگر انسان مال کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتا ہے تو ایسا مال اسے فائدہ دے گا، ورنہ ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ جس کو دنیا میں آسائشیں دی جاتی ہیں اس پر آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں، تاکہ لوگوں کی آنکھ کھلے۔ ہر اس انسان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بس دنیا سنور جائے، چاہے اس کی وجہ سے قبر برباد ہو جائے۔ اس لیے اپنے نفس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ دولت آنے کے بعد انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کر جائے،
فکر آخرت اور قبر و آخرت کے معاملے سے غافل ہو جائے، نمازوں کی پابندی اٹھ جائے، فیشن پرستی اور حرام خوری میں مبتلا ہو جائے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جائے، تلاوت قرآن، ذکر و درود اور دیگر نیک کاموں سے دور ہو کر مال کے نشے میں گم ہو جائے، پھر ڈاکو، حاسدین اور بھتہ خور پیچھے پڑ جائیں وغیرہ۔ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مال و دولت دے کر امتحان میں نہ ڈال دیجئے گا، کیونکہ ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں مال و زر نہ دیں، بلکہ ہمیں اپنا غم اور اپنی یاد اور اپنی محبت میں رونے والی آنکھ دے دیجئے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تنگ دستی دور کرنے کے نسخے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ بہت سے لوگ بے روزگاری کا شکار نظر آتے ہیں، اور جو صاحب روزگار ہیں وہ تنگ دستی کی وجہ سے طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار ہیں۔ اگر ہم نماز چاشت پڑھنے کی عادت بنا لیں تو دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے رزق حلال میں بھی بہت برکت ہوگی، کیونکہ حصول رزق اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے نماز چاشت پڑھنا بے حد مفید اور مجرب ہے۔ چنانچہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کی خواہش کی تو وہ ہمیں 5 چیزوں میں دستیاب ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم نے روزی میں برکت طلب کی تو وہ ہمیں نماز چاشت پڑھنے میں میسر آئی، یعنی اس کے ذریعے رزق میں برکت پائی۔ اسی طرح سورہ واقعہ کا ہمیشہ بالخصوص بعد مغرب پابندی سے پڑھنا، نماز تہجد پڑھتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 70 بار استغفار کرنا، گھر میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنا اور بکثرت درود شریف پڑھنا رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔